وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی 2 آیات طیبات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق خاصہ سے مجھے آخری دم تک حق بات کہنے اور ہم سب کو سمجھ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مشرکین مکہ جہاں اور قسم قسم کے شرک کرتے تھے، ان میں سے ایک شرک تھا نظر نیاز لغیر اللہ والا شرک. کیونکہ جس طرح سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، اسی طرح نظر نیاز بھی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟
اب یہ نظر نیاز اگر اللہ کے لیے ہو تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو عبادت بھی کس کی ہو گئی؟ غیر اللہ. اور جس طرح غیر اللہ کا سجدہ کفر اور شرک ہے، اسی طرح غیر اللہ کی نظر نیاز بھی کفر اور شرک ہے. وہ کیا کرتے؟ مشرکین مکہ 7 روٹیوں کی نظر مانگتے تھے. کتنی روٹیاں؟ 7. اور کہتے یہ اصحاب کہف کے نام کی نظر ہے. اور مشرکین مکہ کہتے کہ اصحاب کہف بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں. کیوں جی؟ وہ 309 سال سوئے رہے بغیر کھائے بغیر پیے، اور اتنا عرصہ جو بغیر کھائے بغیر پیے سویا رہے وہ ہستی بڑی پہنچی ہوتی ہے. لہٰذا اصحاب کہف کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں تو وہ ہمارے کئی کام خود کر لیتے ہیں اور کئی کام اللہ سے کروا لیتے ہیں. آج بھی یہی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف اتار کے بتا دیا، خبردار مشرکو، اصحاب کہف کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اصحاب کہف خود بھی توحیدی تھے اور اصحاب کہف کو ماننے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اصحاب کہف کا عقیدہ مانتے ہیں. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں مسئلہ شروع کیا، سبحان اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عرب کے اندر شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے. کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں عزیر علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی پوجا ہو رہی ہے. ہر طرف شرک کا دورہ ہے. اللہ نے سارے نبیوں کا سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں نبی بنا کر بھیج دیا. نبی علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا جو اعلان کیا، میرے مدنی کی سب سے پہلی تبلیغ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ اللہ کی توحید والا مسئلہ ہے. فرمایا قولوا لا الہ، او میری قوم والو، دل سے سمجھ کے مان کے پھر زبان سے اقرار کرو، لا الہ الا اللہ. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، اصحاب کہف اللہ کے پیارے ضرور ہیں، بی بی مریم اللہ کی پیاری ضرور ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. الہ اکیلا کون ہے؟ یہ مسئلہ شروع کیا. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اس توحید والے مسئلے پہ دلائل دیتے جا رہے ہیں، اور دلائل بھی کس کتاب سے؟ قرآن سے. مقابلے میں مشرکین مکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اس لیے ایک بات دلوں کی تختی پہ لکھ لو، مشرک بے دلیلہ ہوتا ہے. مشرک کیا ہوتا ہے؟ بے دلیلہ ہوتا ہے. مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی. قرآن کے منکر کے پاس کبھی دلیل نہیں ہو سکتی. مشرکین مکہ کے پاس اپنے مذہب پر، لات منات عزا کے مشکل کشا ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی. مشرکین مکہ نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو کہا جاؤ یہودیوں کے پاس. یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں. آج بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جی فلاں بڑے بزرگ بڑے بزرگ بڑے بزرگ. میرے عزیز، قرآن سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا
نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا نہیں، صحابہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جاؤ یہود کے علماء کے پاس اور ان سے پوچھو، ہماری بستی کے اندر ایک نوجوان ہے، نام اس کا محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، خاندان کا ہاشمی قریشی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگوں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کیوں آیا ہے تو؟ کہتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وہ ایک ہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، صبح ہو تو تب بھی، شام ہو تو تب بھی، غمی ہو تو تب بھی، خوشی ہو تو تب بھی، بازار ہو تو تب بھی، میلہ ہو تو تب بھی، صحت ہو تو تب بھی، بیماری ہو تو تب بھی، اس کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، داتا دستگیر کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، کشتیوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ، نبیوں کا داتا، ولیوں کا داتا، پیروں کا داتا، فقیروں کا داتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ وہ یہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ پوچھو یہودیوں سے کیا سے جان چھڑائیں؟ یہود کے مولویوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو۔ کتنے سوال کرو؟ اگر سچا نبی ہوا تو جواب دے دے گا، اگر سچا نبی نہ ہوا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ پہلا سوال اس سے پوچھو نا اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ دوسرا سوال اس سے پوچھو نا ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ تیسرا سوال اس سے پوچھو نا روح کی حقیقت کیا ہے۔ کتنے سوال ہوئے؟ بولو کتنے؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ 1۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ 2۔ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ 3۔ یہ 3 سوال یہودیوں نے سکھائے مشرکین مکہ کے وفد کو۔ مشرکین مکہ کے وفد نے آ کر بتائے مکے والوں سرداروں کو، اور مکے کے سرداروں نے یہ 3 سوال کیے میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جاگ کے بیٹھو، قرآن مسئلہ حل کرنے لگا ہے۔ مکے والے آئے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کون سے 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال روح کی حقیقت کیا ہے، تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ جاگ کے بیٹھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی فاعل ذالک غدا۔ او میری قوم والو، میں تمہیں تمہارے 3 سوالوں کے جواب کل دے دوں گا۔ میں تمہیں تمہارے 3 سوالوں کے جواب کل دے دوں گا۔ کل آیا جواب نہیں آئے، کل آ گیا جواب نہیں آئے۔ مکے والے آ گئے بھاگتے بھاگتے جواب دو جواب دو۔ کل آ گیا جواب نہیں آئے، فرمایا کل بتاؤں گا۔ پھر کل آ گیا جواب نہیں آئے۔ اس طرح کل کرتے 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 15 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟
لیکن نبی علیہ السلام ان 3 سوالوں کے جوابات دے نہ سکے۔ کیوں نہیں دے سکے؟ جاگ میرا دوست مسئلہ سمجھنا، کیوں نہیں دے سکے؟ اس لیے نبی تو تب جواب دیتا ہے جب کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ 15 دن گزر گئے، اللہ نے بتایا کوئی نہیں، جبرائیل آیا کوئی نہیں، نبی نے جواب دیا کوئی نہیں۔ اس لیے عقیدہ پکا لو، مسئلہ پکا لو، میرے نبی سب سے اعلیٰ نبی، میرے نبی سب سے بالا نبی، آمنہ کا لال بے مثال نبی، بڑی شان والا نبی، لیکن آمنہ کے لال اللہ کے پیارے ضرور ہیں، مقرب ضرور ہیں، خاتم الانبیاء ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام بھی غیب دان نہیں۔ غیب دان اکیلا کون ہے؟ غیب دان اکیلا اللہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام غیب دان ہوتے، اگلے پچھلے حالات کو جاننے والے ہوتے، جمیع ما کان ما یکون کا علم ہوتا، تو نبی علیہ السلام کو جواب دینے میں 15 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واہ قرآن تیری سچائی پہ قربان جاؤں، اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروایا، میرا سچا پیغمبر سچے قرآن میں اعلان کرنا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ او مکے والو، تم کبھی مجھے کہتے ہو اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے پاس خزانے ہونے چاہیے، سچا نبی ہے تو تو غیب دان ہونا چاہیے، سچا نبی ہے تو تجھے فرشتہ ہونا چاہیے۔ نو ظالموں، میرا تو دعوی ہی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بلکہ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ولا عالم الغیبہ، قرآن ہے، ولا عالم الغیبہ، اور میں محمد غیب بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ غیب جاننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تو شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں۔ نہ میرے عزیز یہ دھوکہ نہ کھانا، علم اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے۔ اللہ نے جو علم سارے نبیوں کو دیا، سارے ولیوں کو دیا، سارے علماء کو دیا، سارے فرشتوں کو دیا، وہ سارا علم جمع کر پھر بھی میرے اور تیرے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں۔ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ اب 15 دن کے بعد وحی آئی۔ خیال کرنا دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، وحی آ گئی قرآن کی، اور سب سے پہلے کیا قرآن نے کہا؟ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ جبرائیل امین آیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اتنے دن دیر سے کیوں آیا ہے؟ جبرائیل جواب دیتا ہے میں تو تب آتا ہوں جب اجازت ملتی ہے، بادشاہ کی اجازت کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتا۔ جبرائیل اتنے دن دیر کیوں کی؟ میرے مذہبی مخالف میرے مکے کے اندر مذہبی مخالف ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ محمد جواب نہیں دے سکا۔ اتنی دیر کیوں کی؟ فرمایا اللہ نے جواب دے کر بھیجا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کو آپ کی ایک ادا پسند نہیں آئی،
اس لیے 15 دن وہی روک دی۔ وہ کون سی ادا تھی؟ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے اللہ نے 15 دن کے لیے وہی روک دی۔ اور اللہ نے اب یہ آرڈر بھیجا ہے، آئندہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو کہا کریں الا ان یشاء اللہ، یہ کام تب ہوگا جب کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا۔ اس لیے مسئلہ یاد کر لو نا، مرضی صرف کس کی چلتی ہے؟ ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے؟ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا ہے اور نوح علیہ السلام کی چاہت ہے، مرضی ہے، خواہش ہے کہ میرا بیٹا غرق ہونے سے بچ جائے، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ نبی کی آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا غرق کروں گا۔ مرضی کس کی چلی؟ اللہ کی چلی۔ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ کہف اتار دی۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ قرآن نے بتا دیا۔ اصحاب کہف کا معنی ہے غار والے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ یہ 7 جوان تھے۔ کتنے جوان تھے؟ 7 جوان تھے۔ اور بات بڑی عجیب ہے، اور یہ جوان کوئی عام گھرانوں کے جوان بھی نہیں، وزیروں مشیروں کے بیٹے ہیں، اور قوم ساری بت پرست ہے، قوم ساری شرک کی بیمار ہے۔ میلے کے دن آ گئے، ساری قوم والے میلے پہ چلے گئے، یہ 7 جوان بھی قوم والوں کے ساتھ میلے پہ چلے گئے۔ خیال کرنا، اب ان جوانوں نے کیا دیکھا کہ قوم والے بتوں کو سجدے کر رہی ہیں، قوم والے بتوں کے نام پہ نظر نیاز دے رہی ہیں، قوم والے بتوں کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کر رہی ہیں، قوم والے بتوں کا طواف کر رہی ہیں۔ اللہ، ان 7 جوانوں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ سجدے کے لائق بت نہیں ہو سکتے، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے بکروں چھتروں کے لائق بت نہیں ہو سکتے، یہ تو سب عبادت ہے، اور عبادت کا لائق اکیلا کون ہے؟ ان 7 جوانوں کے دل میں اللہ نے یہ توحید والا درد ڈال دیا۔ انہیں بتوں کو سجدے کرتے ہوئے قوم والے اچھے نہ لگے۔ اللہ عقل سے کام لینے کی توفیق دے، مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ چلو مثال دے دیتا ہوں، شاید بتوں سے بات سمجھ نہ آئے۔ آج کا زمانہ ہے، بری امام کا میلہ لگا ہوا ہے، پیر بابا کا میلہ لگا ہوا ہے، چلا گیا کوئی خوش نصیب نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس نے دیکھا اس کے ابا جی، اس کے رشتہ دار قبر کو سجدہ کر رہی ہیں، قبر والے کے نام پہ نظر نیاز منت منوت چڑھاوے دے رہی ہیں، ترنول سے بکرا اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں، پیر بابا کی قبر پہ جا کے ذبح کرتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، سجدے کے لائق تو اللہ ہے، طواف کے لائق تو اللہ ہے، نظر نیاز کے لائق تو اللہ ہے، یہ بکرا چھترا اسے پیدا کرنے والا جب اللہ، تو اس کی نظر نیاز بھی اللہ ہی کے نام پہ ہونی چاہیے۔ اس توحیدی کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی۔ اسی طرح وہ 7 جوان تھے، ان کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی، ہماری قوم والے جو کر رہے ہیں بتوں کے سجدے،
بتوں کے طواف، بتوں کے نام کی نظر نیاز، بتوں کے نام پہ منت منوت، بتوں کے نام پہ چڑھاوے، بتوں کے نام پہ بکرے چھترے ذبح کر رہی ہیں، بتوں کو مصیبتوں میں پکار رہی ہیں، بتوں سے بیٹے بیٹیاں مانگ رہی ہیں، بتوں سے اپنے لیے شفا کی دعائیں کر رہی ہیں۔ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، یہ کام تو ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک جوان میلے سے نکل گیا، دور جا کے بیٹھ گیا، دوسرا جوان نکلا، تیسرا نکلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 کے 7 جوان میلے والی جگہ سے نکل کر دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں توحید ہو وہ وہاں نہیں وقت گزار سکتا جہاں شرک ہو رہا ہو۔ نکل گئے، دور جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ 7 کے 7 جوان خاموش بیٹھے ہیں، بول نہیں رہے، کیونکہ ساتوں ایک دوسرے کو پہچانتے تو نہیں، اجنبی ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ آخر ایک بولا، او یارو بتاؤ تو صحیح نا، لوگ میلے میں مست ہیں، تم سارے باہر آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ لیکن ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ قوم والے شرک اور کفر کر رہے ہیں تو سارے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آخر ایک نے جرأت کی اور ایک نے کہا، یارو میں تو اس لیے نکل کے آ گیا ہوں، قوم والے بتوں کو جو سجدے کر رہے ہیں مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، قوم والے بتوں کے نام پہ جو نظر نیاز دے رہے ہیں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، قوم والے بتوں کو جو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ سب کام تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ایک بولا، باقی 6 بھی بول پڑے اور کہنے لگے، یار ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی تو اسی لیے میلہ چھوڑ کے آئے ہیں، قوم والے زیادتی کر رہی ہیں۔ یہ 7 کے 7 جوان اکٹھے ہو گئے، یہ 7 توحیدی اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم باقیوں کو دعوت دیں گے، باقیوں کو مسئلہ سمجھائیں گے۔ مسئلہ سمجھانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شکایت لگ گئی، بادشاہ کے دربار میں یہ 7 جوان پیش کیے گئے۔ بادشاہ کو شکایت لگ گئی، بادشاہ کے دربار میں یہ 7 جوان، یہ 7 ولی اور عام ولی نہیں، قرآنی ولی پیش کیے گئے۔ میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، میں تب آگے جاؤں گا۔ اصحاب کہف ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ اصحاب کہف ولی ہیں یا نہیں ہیں؟ اصحاب کہف چلے کاٹ کے ولی بنے؟ چلے تو نہیں کاٹے انہوں نے، چلے نہیں کاٹے اصحاب کہف نے، کیسے ولی بنے؟ اللہ کی توحید سمجھ آئی، اس پہ ڈٹ گئے تو اللہ کے ولی بن گئے۔ اس لیے مسئلہ پکا، توحیدی اللہ کا ولی ہے، ولی بنتا ہے بندہ عقیدہ توحید سے۔ اگر عقیدہ توحید والا نہیں ہے، سید زادہ کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید والا نہیں ہے، گدی نشین کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید والا نہیں ہے، پیر زادہ کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید والا نہیں ہے، بیت اللہ کا خادم کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید والا نہیں ہے، قریشی کیوں نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی تو چھوڑ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت کی شرط ہے لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا مشکل کشا، داتا دستگیر، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ 7 ولی بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ وقت مختصر ہے،
میں اختصاراً آگے نکلتا ہوں۔ بادشاہ نے 6 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ کتنے سوال کیے؟ اور ایک بات میں کہنے لگا ہوں، خدا را میری اس بات کو دل میں جگہ دو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مانو اور ولیوں کی بھی مانو۔ ولیوں کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی ولیوں والا ہو۔ اگر عقیدہ ولیوں والا نہیں تو ساری زندگی ولی 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 کی گردان کرتا رہے، یہ ولیوں کو ماننے والا نہیں بن سکتا۔ ولیوں کو ماننے والا وہ ہوگا جو ولیوں کا عقیدہ بھی مانے گا۔ آؤ ذرا ولیوں کے عقیدے تو سنو نا۔ میں اتنے دنوں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو سورہ کہف میں نے درس دیا تو مجھے وہاں کے دوست کہنے لگے ہمارے گاؤں میں لوگ سورہ کہف کا ختم کرتے ہیں اور پھر 7 روٹیاں پکاتے ہیں اور کالے کتوں کو کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کالے کتوں کو 7 روٹیاں کھلانے سے اصحاب کہف خوش ہوتے ہیں۔ نہ میرے عزیز، اصحاب کہف کا ماننے والا وہ نہیں جو 7 روٹیاں کالے کتوں کو کھلائے۔ اصحاب کہف کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ بھی وہ ہو جو اصحاب کہف کا ہے۔ ذرا خیال کر، بادشاہ کے دربار میں یہ 7 جوان کھڑے ہیں، شیروں کی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ توحیدی کبھی بزدل نہیں ہوتا، ڈرنے والا نہیں ہوتا، دبنے والا نہیں ہوتا، لالچ میں آنے والا نہیں ہوتا، بکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ 7 جوان بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، مر ربکم؟ پہلا سوال کیا، اللہ خوش رکھیا بھائی، تہاڈا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ بادشاہ کا خیال تھا ڈر جائیں گے۔ سنو نا ولیوں کا جواب، بادشاہ دقیانوس کے دربار میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض۔ اے بادشاہ، تو ہماری جان تو لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا داتا، ہمارا دستگیر، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہمیں ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا، ماں کے پیٹ میں ہماری شکل و صورت بنانے والا، ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کا بندوبست کرنے والا، پھر روح ڈالنے والا، دنیا میں لانے والا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنہار وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے۔ آنا میرے عزیز، ولیوں کو بھی ایمان، ولیوں کا عقیدہ بھی ماننا۔ اور ولیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پالنہار اکیلا کون؟ بولو بولو بولو، پالنہار اکیلا کون؟ مشکل کشا اکیلا کون؟ حاجت روا اکیلا کون؟ داتا اکیلا کون؟ دستگیر اکیلا کون؟ نفع نقصان کا مالک اکیلا کون؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا کون؟ آنا مان ولیوں کا عقیدہ۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، خیال کرنا ولیوں کا دوسرا عقیدہ آ رہا ہے اور بڑا مرکزی عقیدہ آ رہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، او جوانوں بتاؤ تو صحیح نا، چلو ٹھیک ہے تمہارا رب تو اللہ ہے، لیکن اس طرح کرو نا، اللہ کو بھی پکار لیا کرو اور کبھی کبھی ہمارے بتوں کو بھی پکار لیا کرو، یا اللہ مدد بھی کہہ دیا کرو، یا بت مدد بھی، یا پیران پیر مدد بھی۔ آج کے زمانے میں
یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا پیر بابا مدد، یا بری امام مدد، ان کو بھی پکار لیا کرو۔ مسئلہ سمجھو۔ ولیوں کا جواب سنو۔ ولی کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، اے بادشاہ پہلے ہم بتوں کو بھی کبھی کبھی پکار لیا کرتے تھے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیز جواب دینا، نبیوں پہ مصیبتیں آتی تھیں تو کسے پکارتے تھے؟ ولیوں پہ مصیبتیں آتی تھیں تو کسے پکارتے تھے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ کربلا کے میدان میں شہزادے حسین پہ مصیبت آئی تو کسے پکارا؟ اس لیے قرآن کا اعلان سننا، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ کہتے ہو لوگو، جس طرح سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے، اسی طرح غائبانہ پکار بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا۔ لہو دعوت الحق، واہ میرے اللہ۔ اللہ نے مثال دی، فرمایا جو لوگ مجھے چھوڑ کر میرے پیاروں کو پکارتے ہیں، پیروں فقیروں نبیوں ولیوں جنوں فرشتوں کو پکارتے ہیں، قبروں والوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ادھر دور پڑا ہو، وہ درسگاہ میں پانی پڑا ہے اور میں یہاں سے آواز دیتا ہوں، او پانی میرے منہ میں آ جا، او پانی میرے منہ میں آ جا، او پانی میرے منہ میں آ جا۔ میں پانی کو بلاتے بلاتے مر تو جاؤں گا، لیکن پانی کبھی بھی میرے منہ میں خود نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ پانی سن بھی نہیں سکتا، پانی سن بھی، حرکت کر بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے سوا لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، قبروں والوں کو پکارتے ہیں، رب کہتا ہے وہ تیری سن نہیں سکتے تو تیری حاجت روائی کیسے کریں گے؟ ولیوں کا دوسرا عقیدہ، پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ ولیوں کو ماننے والے کا اعلان صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ خیال کرنا میرے عزیز، بات آگے چل پڑی، بادشاہ نے تیسرا سوال کیا، چلو اتنا تو کرو نا، اگر تم ہمارے بتوں کو نہیں پکارتے تو نہ پکارو، لیکن اتنا تو کہو نا، ہم جو بتوں کو پکارنے والے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں تم بھی ٹھیک ہو۔ ولیوں نے جواب دیا، نانا لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم غیر اللہ کی پکار کو بھی ٹھیک کہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ باطل ہوگا، یہ فراڈ ہوگا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ ولیوں نے جواب دیے، اختصار کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے ولیوں کے متعلق آرڈر جاری کیا، یہ وہابی ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہابی ہو گئے ہیں۔
یہ باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہیں، یہ منکر ہو گئے ہیں، انہیں ایک دن کی مہلت ہے، نہیں تو انہیں سزا دیں گے۔ ولی بادشاہ کے دربار سے نکلے، خیال کرنا، خدا را کوئی لالچ نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی طمع نہیں، صرف ایک درد ہے کہ اللہ کی توحید والا مسئلہ سمجھ لو، جو مسئلہ جنت کی کنجی ہے۔ ولیوں کو بھاگنے کا موقع مل گیا، ولی بستی سے بھاگ پڑے، بھاگتے جا رہے ہیں ولی، بھاگتے جا رہے ہیں ولی۔ جاگ رہے ہو؟ ولی بھاگتے جا رہے ہیں، اور جسے بھاگنا پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا اکیلا کون ہے؟ ولی بھاگتے بھاگتے ایک غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یارو اس غار میں چھپ جاتے ہیں، جب قوم والے واپس چلے جائیں گے تو پھر غار سے نکل کر ہم کسی دوسری طرف چلے جائیں گے۔ خیال کرنا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ ولی غار میں گھس رہی ہیں، ولی غار میں داخل ہو رہی ہیں، کتنے عرصے کے لیے؟ ولیوں کا ارادہ تو ہے نا ایک آدھ دن چھپیں گے پھر نکل جائیں گے، لیکن ولی نکلے کتنے سال بعد؟ 309 سال بعد۔ خیال کرنا میرے عزیز، اگر غار میں قدم رکھنے سے پہلے ولیوں کو پتہ ہوتا کہ ہمیں 309 سال غار میں رہنا پڑے گا، ولی کبھی بھی غار میں قدم نہ رکھتے۔ معلوم ہوا آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اگر ولیوں کو پتہ ہوتا اس غار کے اندر 309 سال سٹے کرنا پڑے گا تو ولی کبھی غار میں قدم نہ رکھتے۔ اگلے حال کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ولی غار میں داخل ہو رہی ہیں، کھول ذرا دل کی کھڑکی نا، قرآن میں پڑھنے لگا ہوں نا۔ ولی غار میں داخل ہو رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ ولی کہہ رہے ربنا آتنا من لدنک رحمتن، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے اللہ ہم پہ رحمت کر، اے اللہ ہم پہ۔ ولی کسے پکار رہے ہیں؟ بول بول، ولی کسے پکار رہے ہیں؟ ولیوں کا عقیدہ پکار کے لائق اکیلا کون؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتن وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ ہمارے اس کام میں بھی بہترین نتیجہ عطا کرنا۔ ولی غار میں داخل ہو گئے، اللہ نے ولیوں کو سلا دیا۔ اللہ نے ولیوں کو، بولو تو صحیح، کیا کر دیا؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ولیوں کے کانوں پر کئی گنتی کے سالوں کے لیے مہریں لگا دی، کئی گنتی کے سالوں کے لیے مہریں لگا دی۔ جاگ جا میرے عزیز، مسئلہ سمجھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے آنکھوں پہ مہر لگا دی، یہ نہیں کہا میں نے زبان پہ مہر لگا دی، فرمایا فضربنا علی آذانہم، ہم نے ولیوں کے کانوں پہ مہر لگا دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کل لوگ جھگڑے کریں گے، قبر والے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس لیے اللہ نے کانوں کو ذکر کر دیا۔ اور لوگوں جو سو جائے وہ نہیں سنتا تو مرنے والا کیسے سن سکتا ہے؟ جو سو جائے نہیں سنتا۔ ولی سوئے رہے 309 سال سوئے رہے۔ کتنے سال؟ 300، بولو بولو کتنے سال؟ 309 سال کے بعد اللہ نے ولیوں کو جگایا۔ کذالک بعثناہم، اللہ کہتا ہے ہم نے ولیوں کو جگایا۔ ولی جاگ کے بیٹھ گئے،
ایک نے سوال کیا کم لبستم، اور ساتھیوں اس غار میں ہمیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ سوال کرنے والا بھی ولی، جواب دینے والا بھی ولی، اور ہمیں سنانے والا قرآن۔ اس سے پکی بات ہو سکتی ہے؟ کم لبستم، او یارو اس غار میں کتنا عرصہ گزرا؟ جواب سن ولیوں کا، قالو لبسنا یومن او بعض یوم۔ ولی کہنے لگے یار ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا، حالانکہ گزر کتنے سال گئے تھے؟ 309 سال گئے تھے، اور کہہ رہی ہیں گزرا ہوگا ایک دن یا آدھا دن۔ موت بھی نہیں تھی، نیند تھی، قبر میں بھی نہیں تھے، غار میں تھے، لیکن نیند کی حالت کے اندر وہ سن بھی نہ سکے، نیند کی حالت کے اندر وہ دیکھ بھی نہ سکے، نیند کی حالت کے اندر وہ جان بھی نہ سکے۔ معلوم ہوا اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ سن نہ سکے، وہ دیکھ نہ سکے، وہ جان نہ سکے۔ جب سویا ہوا دیکھتا بھی نہیں، جب سویا ہوا سنتا بھی نہیں، جب سویا ہوا جانتا بھی نہیں، تو قبر میں پڑا مردہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جی لوگ کہتے ہیں قبر والے کو پتہ چلتا ہے اوپر چڑی آ کے بیٹھی ہے یا چڑا آ کے بیٹھا ہے۔ نہ میرے عزیز، جب سویا نہیں جانتا تو مردہ بھی نہیں جانتا، سویا نہیں سنتا تو مردہ بھی نہیں سنتا، سویا نہیں دیکھتا تو مردہ بھی نہیں دیکھتا۔ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ سننے والی ذات بھی صرف کس کی ذات ہے؟ ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والی ذات بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اور ہر کسی کے حال کو جاننے والی ذات بھی صرف کس کی ذات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شرک کا دروازہ ہے، مسجد کھلتی ہے، مسجد کا وہ دروازہ ہے، وہاں سے انٹری کرو گے تو مسجد میں آؤ گے۔ اسی طرح شرک کا بھی ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ یہ عقیدہ ہے کہ قبروں والے ہماری دعا پکار سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ شرک کا دروازہ ہے، اور قرآن نے مسئلہ سمجھایا ہے جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ قرآن کی بڑی دلیلیں ہیں، لیکن میں بڑی سادی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ میں سے کئی لوگوں کے آپریشن ہوئے ہوں گے، اور آپریشن کے وقت ڈاکٹر بے ہوش کرتا ہے، جب ہوش آتی ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، حالانکہ ہے بھی زندہ، قبر میں نہیں اسپتال میں ہے، مردہ بھی نہیں زندہ ہے، روح بدن میں موجود ہے، لیکن بے ہوش سنتا نہیں۔ جب بے ہوش نہیں سنتا تو منو مٹی نیچے قبر میں پڑا مردہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ جاگنا میرے عزیز، چھوڑ بے ہوش کو ذرا۔ ایک بندہ بہرا ہو، ڈورا ہو، وہ ہے بھی زندہ، ہوش میں بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، لیکن وہ ڈورا نہیں سنتا، وہ بہرا نہیں سنتا، تو قبر میں پڑا مردہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ چھوڑ ڈورے کو بھی، دو بزرگ لیا، دو پیر لیا، دو بزرگ لیا، ان کو ہم سے ملا، ایک نئی گاڑی ہو، ایک بزرگ کو گاڑی کے اندر بٹھا، دوسرے بزرگ کو گاڑی سے باہر بٹھا، شیشے بند کر دے، موبائل دونوں سے لے لے، دونوں پیروں سے کہہ، دونوں بزرگوں سے کہہ، آپس میں گپ شپ لگاؤ، آپس میں گپ شپ لگاؤ۔ دونوں بزرگ کہیں گے یار جب تک یہ شیشہ نیچے نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے کی بات سن
نہیں سکتے۔ جب شیشہ درمیان میں آ جائے دو پیر زندہ ہو کے بھی ایک دوسرے کی سن نہیں سکتے، شیشہ درمیان میں آ جائے دو بزرگ زندہ ہو کر بھی ایک دوسرے کی سن نہیں سکتے، تو پھر قبر میں پڑا مردہ تیری میری بات کیسے سن سکتا ہے؟ اس لیے مسئلہ پکانا ما فوق الاسباب، غائبانہ پکاریں سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔